الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک ہے یہ شعر معراج سے متعلق ہے آج 26 تاریخ ہے رجب کی آج کی جو رات آنے والی ہے وہ شب معراج ہے رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک ہے رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکہ تک ہے مگر معراج سرور تو مکہ سے لا مکہ تک ہے رسائی ان کی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے رسائی ان کی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پہ خود خدا قریب ہوتا ہے جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پہ خود خدا قریب ہوتا ہے اور ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے حضرات گرامی پٹھان کوئی کی سرزمین پر جب میں آتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ماں کے گود میں بیٹھ گیا ہوں پتہ نہیں کیوں آج سے 36 سال پہلے پٹھان کوئی کی سرزمین پر میں پڑھ رہا تھا 1985 میں آیا تھا 1987 تک 2-2.5 سال کی تعلیم اس نے مجھ کو روغن چڑھایا میں جو کچھ بھی ہوں اسی زمین کا قرضہ ہے میرے سر میں جب آتا ہوں تو اس کا اظہار ضرور کرتا ہوں سامعین میں بہت سارے ہیں جنہوں نے مجھ کو بچپن میں ہاف پینٹ پہن کے گھومتے ہوئے دیکھا میرے استاد محترم حضرت مولانا نذیر صاحب کو صرف فرما ابھی میں نے حضرت کو دیکھا تو میں نے کہا حضرت سر پہ ہاتھ پھیر دیجئے میں آپ کا بچہ ہوں حضرات گرامی قدر آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کی مٹی سے نکلنے والا ایک طالب علم آج آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے بیٹھا ہے گویا یہ دیسی چاول ہے یہ دیسی چاول ہے اپنے کھیت کا اگیا ہے یہ بات سمجھنا میری میں تقریر نہیں کر رہا ہوں میں اپنے دل کے درد کو دکھلا رہا ہوں یہ آپ کے کھیت کا اگیا ہے میں نے حضرت کو کہا کہ سر پہ ہاتھ پھیر دیجئے میرے آنکھیں ڈبڈبا گئی اور حضرت کی آنکھ بھی ڈبڈبا گئی کہاں وہ 36 سال پہلے کا زمانہ اور آج کا دور اس وقت کو یاد کرتا ہوں اور ابھی کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ مہربان کا گدھا پہلوان میرے بھائیو آپ لوگ بھی اپنے بچے کو دینی لائن میں لگائیے تو آپ کا بچہ بھی دیسی گھی کی طرح صحت بخشے گا میرے بھائی حافظ ارتضیٰ صاحب تشریف فرما ہے پہلی بار یہی ہم کو مدرسہ لے گئے ان کا بھی بہت بڑا احسان ہے نہ جانے کتنا ان کو ثواب ملتا ہوگا یہی پہلی بار ہم کو لے گئے تھے پتہ چلا کہ خیر کے کاموں کا ذریعہ بھی بننا چاہیے پہلی بار عبد المالک صاحب یہاں مسجد قائم کر رہے ہیں اور مدرسہ کی بنیاد ڈال رہے ہیں جب تک اس مسجد میں عبادت ہوتی رہے گی جب تک اس مدرسے میں اللہ اور رسول اللہ کی بات سکھائی جائیں گی تب تک ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا رہے گا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عبد المالک
اچھا کام کرتا ہے تو پھر اس کا سپورٹ کیجیے، اگر غلط کام کر رہا ہے تو بائیکاٹ کیجیے۔ اب آپ ہی بتائیے اچھا کام ہے یا غلط کام ہے؟ اچھا کام ہے۔ من بنا مسجدا للہ تعالی بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے ایک مسجد کی بناوے گا، بیتن نکرہ ہے، چھوٹی سے چھوٹی مسجد، اگر ایک بھائی ایک کی مسجد مسلح بھر کی مسجد بنا دیا، اس کی بھی یہی فضیلت ہے۔ چھوٹی سی مسجد بھی بنا دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جس نے مسجد میں ایک اینٹ لگا دیا گویا اس نے بھی مسجد تعمیر کیا۔ آپ ایک اینٹ کتنے کا؟ 15 روپے کا۔ جس نے ایک اینٹ لگا دیا وہ بھی مسجد تعمیر کرنے والا ہے، اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مکمل تعمیر کرے گا تب۔ من بنا مسجدن، ایک اینٹ بھی لگایا تو اتنی جگہ کی تعمیر ہوئی نہیں، آخر اتنی جگہ کی تو تعمیر ہو گئی، اتنی جگہ کی تو تعمیر ہوئی نہیں، اس کی بھی یہی فضیلت ہے۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ایک بات اور بتا دوں، قیامت کا زلزلہ آئے گا، زلزلہ قیامت بڑے بڑے مضبوط دیواروں کو منہدم کر کے رکھ دے گا، تاج محل کے پرخچے اڑ جائیں گے، قطب مینار اڑ جائے گا، لال قلعہ بھسم ہو جائے گا، ہاوڑا کا پل کے نام و نشان سارے مضبوط محلات ریزہ پاش ہو جائیں گے۔ برج خلیفہ جو دنیا کا عجوبہ ہے، تاج محل جو دنیا کا عجوبہ ہے، قیامت کا زلزلہ اس کو بھی نصف و نابود کر دے گا۔ لیکن بتائیے آپ، کون ایسا مکان ہے، کون ایسی بلڈنگ ہے جس کو قیامت کا زلزلہ بھی نہیں توڑ پائے گا، درار بھی نہیں آئے گا؟ 87 کا زلزلہ یاد ہے، باڑھ میں بلڈنگیں اڑ جاتی ہیں، زلزلے میں بڑے بڑے محلات بھسم ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مکان، ایک بلڈنگ، ایک تعمیر، اور صرف ایک تعمیر ایسی ہے کہ قیامت کا اتنا بڑا طوفانی زلزلہ بھی اس کو نہیں توڑ پائے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے مسجد۔ قیامت کا زلزلہ بھی مسجد میں درار بھی نہیں پیدا کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسجدوں کو محفوظ رکھے گا۔ حدیث میں آتا ہے، بہقی شریف میں حدیث ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، سارے محلات ریزہ ٹکڑا پارا ہو جائیں گے، لیکن روئے زمین کی تمام مسجدوں کو اللہ تعالیٰ سب سے افضل مسجد خانہ کعبہ کیا ہے؟ وہ بھی مسجد ہے، تو ساری مسجدوں کو کعبۃ اللہ میں اللہ تعالیٰ ضم کر دے گا۔ اب پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو، کعبۃ اللہ کو ساری مسجدوں سمیت اٹھا لو اور اٹھا کر کے جنت میں جا کے سجا جائے۔ گویا مسجد کو اٹھا کر کے ایسے یوں اٹھا کر کے تقریر کر رہے ہیں، چائے پیش کر رہے ہیں، کمال ہے۔ چائے والے بھی عجیب ہوتے ہیں، دیکھیں نا، پردھان منتری بن گئے۔ خیر، تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ تمام مسجدوں کو مسلح اٹھوا لیں گے اور جنت میں اس کو سجا لیں گے۔ کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ اب تو جیک کے ذریعے بلڈنگ کو اونچا کیا جا رہا ہے، شہر کی بلڈنگوں کو جیک کے ذریعے اٹھا لیا جاتا ہے، ہائٹ بڑھایا جاتا ہے۔ اب یہ مسجد جو ابھی بنیاد پڑنے والی ہے،
یہ مسجد وہ مسجد وہ مسجد، ساری مسجدیں، مسجد نبوی، مسجد اقصی، خانہ کعبہ، ساری مسجدیں جنتی۔ تاج محل جنتی نہیں، لال قلعہ جنتی نہیں، قطب مینار جنتی نہیں، چار مینار جنتی نہیں، آپ کی حویلی جنتی نہیں، اپارٹمنٹ جنتی نہیں، کلیکٹریٹ کی بلڈنگ جنتی نہیں، سیکریٹریٹ کی مسجد، سیکریٹریٹ کی بلڈنگ جنتی نہیں۔ قسم رب ذوالجلال کی ایک بلڈنگ ایسی ہے جو جنتی ہے۔ یہ بجھا ہوا ہے، بتائیے کون سا مکان جنت میں جائے گا؟ آپ بتا دیجئے، ساری مسجدیں جنتی ہیں۔ اب آپ بتائیے، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، جب آپ کا 10 روپیہ مسجد میں لگ گیا تو یہ 10 ٹکیا بھی تو جنت میں چلا گیا۔ توجہ بھائی، جب ایک اینٹ ہم نے 15 روپے کی لگا دی تو یہ جو 10 روپیہ ہے یہ پیسہ جنتی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اب سمجھئے کہ کون پیسہ جنتی ہے؟ وہ پیسہ جو مسجد میں لگ جائے وہ پیسہ بھی جنتی، جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لے وہ بھی جنتی، جو مسجد میں جھاڑو لگائے وہ بھی جنتی، جو مسجد کا گلاوا اٹھائے وہ بھی جنتی، جو مسجد میں زمین دے وہ بھی جنتی، جو مسجد کے لیے دعائیں کرے وہ بھی جنتی، جو مسجد کو آباد رکھے وہ بھی جنتی، جو مسجد کی حفاظت کرے وہ بھی جنتی۔ قسم رب ذوالجلال کی، مسجد کی تعمیر میں، ترقی میں، حفاظت میں